नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल खारियाँ की नर्सरी में। वो नर्सरी जिसके हवाले से कब से हम सुनते चले आए कि तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल खारियाँ में सारा साजो सामान मौजूद है, लेकिन नर्सरी एक्टिव नहीं हो पा रही। मुतअद्दिद अवामिल के उसकी राह में, जो मैंने अभी इससे पहले बताया, लेकिन इस वक्त आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि नर्सरी माशाल्लाह मॉर्निंग शिफ्ट में पूरी तरह से फ़ाल है। और यहाँ दस्ते कुदरत का शाहकार बड़े खूबसूरत नन्हे मुन्ने मेहमान जो हैं वो इस नर्सरी में इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं। आप पहले ये मनाजिर देख लें, आपको कैमरा दिखा रहा है कि माशाल्लाह यहाँ पे इनक्यूबेटर्स में बच्चे जो हाल ही में नौज़ायदा हैं, दुनिया में आए हैं, जिन्होंने आँखें खोली हैं, वो यहाँ पर ज़ेरे इलाज हैं। इसके बाद हम आपको तफसील बताएंगे इन बच्चों के हवाले से कि क्या इनका इलाज यहाँ पे क्यों ज़रूरी होता है और उनके लिए ज़रूरी चीज़ें क्या दरकार होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो हालिक अर्ज़ समा है। दुरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान दुनिया भर में अपने देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम अर्ज़ करता है। इस वक्त नाज़रीन मैं मौजूद हूँ तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल खारियाँ के शोबाए अटफाल में। पिछले दिनों बड़ा चर्चा सोशल मीडिया पर हुआ और ये चर्चा हमेशा से रहा कि खारियाँ तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल में नर्सरी का सामान मौजूद है, लेकिन नर्सरी एक्टिव नहीं होती, फ़ाल नहीं होती। और आज मैंने अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रेकिंग न्यूज़ है तहसील भर के अवाम के लिए। खुशखबरी है कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खारियाँ की ये नर्सरी बिलाखिर मॉर्निंग के शिफ्ट में फ़ाल हो चुकी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मामून आफ्ताब, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। तो हम इनसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि नर्सरी कब से एक्टिव हुई है, और आज मैं आवाम की आगाही के लिए कुछ सवाल इनसे करूँगा कि नर्सरी की ज़रूरत क्यों होती है और नर्सरी क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की नर्सरी बिलाखिर कब से एक्टिव हो चुकी है। सर, तहसील हेडक्वार्टर खारियाँ की नर्सरी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट इसमें 3 वीक्स, 1 माह होने जा रहा है, 3 हफ्ते हो चुके हैं। हम 1 माह कंप्लीट होने लगे। हमने जो उसको प्रॉपर फंक्शनल किया वो मॉर्निंग आवर्स में मॉर्निंग शिफ्ट पे बेसिकली सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक फिलहाल फंक्शनल है। अच्छा, ये कब से कितने बरस गुजर गए यहाँ कि जी सामान पड़ा है, इस्तेमाल नहीं हो रहा। जब भी हमने माजी में बात की तो उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बताई गई कि जी डॉक्टर्स तैयार हैं लेकिन स्टाफ की कमी थी। तो अब कैसे मुमकिन हुआ कि कम से कम मॉर्निंग शिफ्ट में इसका आगाज़ हो गया। देखिए जी, ये सारा सामान अवेलेबल था। ऑब्वियसली वही पेशेंट्स हैं, वही सारा सामान है जो बरसों से अवेलेबल था। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं गवर्नमेंट रिलेटेड, वो ज़रा MS साहिबान, CO साहिबान आपको बेहतर बता सकते हैं। जो बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मैं आपको बता सकता हूँ ये सारा सामान जो था इसी को हमने सिर्फ एक प्रेजेंटेबल वे में शिफ्ट किया है नर्सरी में, ताकि ये काबिल इस्तेमाल हो सके। बेसिकली आज तक 1 महीना ऑलमोस्ट होने लगा है, अभी तक वही सारी मशीनरी है, सिर्फ ये कि वो यूज़ के अंदर आई और फंक्शनल हुई है। एक प्रॉपर प्लेस में जहाँ पे सेंट्रल ऑक्सीजन अवेलेबल है, स्टाफ अवेलेबल है, बिल्कुल नर्सिंग काउंटर के उनके सामने है, तो ये कि एमरजेंसी बेहतर डील करने की पोजीशन में है। और सेकेंडली बाकी जो सेंट्रल ऑक्सीजन है, इक्विपमेंट है, वो वहाँ पे बेहतर तरीके से फैसिलिटेट हो रहा है और पेशेंट पहले से ज़्यादा कुछ बेहतर कंडीशन में फैसिलिटेट हो रहे हैं। अच्छा जी, आम आदमी को आगाही नहीं होती, ये नर्सरी की ज़रूरत क्यों पेश आती है। नौज़ायदा बच्चा जब उसके लिए क्या प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल, बेसिकली जो बच्चे बाज़ औक़ात वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, या पूरे वक्त पे पैदा होते हैं लेकिन वज़न में कम होते हैं, या पूरे वक्त पे पैदा होते हैं वज़न में भी पूरे होते हैं लेकिन सांस की दिक्कत, सांस की मुश्किलात, या माँ के पेट से मुख्तलिफ वजूहात से इन्फेक्शन लेके पैदा होते हैं और सांस नहीं ले पाते या खुराक नहीं ले पाते या नॉर्मल बच्चे की तरह ज़िंदगी के शुरू के अयाम नहीं गुजार पाते, उनको एडमिशन के लिए हम प्रेफर करते हैं, तरजीह देते हैं कि बनिस्बत वो वार्ड में दाखिल हो या माँ की गोद में या रिश्तेदारों की गोद में, उसे नर्सरी में एक ऐसे इन्वायरमेंट में दाखिल होकर इलाज करा सके जिस तरह ऑपरेशन थिएटर या उससे भी ज़्यादा अब यूँ कह लें कि जो इनक्यूबेटर है, जिसको सादा ज़बान में शीशे का डब्बा या लेमैन ज़बान में बोतल कहा जाता है, ताकि बच्चा जरासीम से महफूज रह सके, उसका दर्जा हरारत मेंटेन हो सके बिल्कुल उस तरह जिस तरह माँ के पेट में मेंटेन हो रहा था, और उसको खुराक मुतवातर उस तरह जा सके जिस तरह वो कि कुदरती निज़ाम है लेकिन उसके नज़दीक जितना पॉसिबल हो
مسلسل غذا جاتی رہے, ٹیمپریچر مینٹین رہے, آکسیجن کی سپلائی مسلسل رہے, تاکہ بچے کی نشو و نما گروتھ شروع کے ایام میں بہتر ہو سکے. تو یہ وہ بچے ہوتے ہیں بیسیکلی زیادہ تر کامن جن کو ضرورت پیش آتی ہے نرسری کے دوران. اور اس میں کوئی حد متعین ہے کہ میکسیمم کتنے دن رکھنا ضروری ہوتا ہے, یا بچے کی مرض کی نوعیت کے اعتبار پہ؟ جی بالکل, جو ہماری کتابوں میں چیزیں مینشن ہیں وہ تو یہ ہیں کہ جب تک جتنا عرصہ پہلے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو گیا, مثال کے طور پہ اگر وہ 2 مہینے پہلے پیدا ہوا ہے تو اس کو 2 مہینے تک بوتل میں سولی طور پہ رہنا چاہیے. اور ڈیولپڈ کنٹریز میں یہی ہوتا ہے کہ وہ 2 مہینے تک وہ اپنا وقت ادھر پورا کرتے ہیں تاکہ مسلسل ویٹ گین ہو, جب تک بچہ نارمل وزن پہ آ جائے, پورا وقت 9 مہینے پورا ہو جائے تو اس کو وہاں سے نکالا جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ زیادہ تر جو تعین ہمارے یہاں جس طرح چیزیں چلتی ہیں اس میں ہوتا ہے کہ 1 مہینہ یا 1 مہینہ سے پہلے والے جتنے بھی بچے مختلف امراض کے ساتھ آتے ہیں جو گھر نہیں بھیجے جا سکتے, جن کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے, ہماری کوشش ہوتی ہے ان کو نرسری میں ان کا علاج کیا جائے. تیسرے نمبر پہ وہ بچے ہوتے ہیں جو وہ کہ 1 مہینے سے اوپر کی عمر پہ تو جا چکے ہوتے ہیں لیکن ان کا وزن اتنا کم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بچہ 2 مہینے کی عمر میں آپ کے پاس آتا ہے, اس کا وزن 1.5 کلو ہے, ٹھیک ہے. اس طرح کے بچے جن کو انفیکشن بار بار ہو رہی ہوتی ہیں, قوت مدافعت کا نظام اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا وزن کم ہونے کی وجہ سے, یہ سارے وہ بچے ہوتے ہیں جن کو ہم نرسری کے اندر مینیج کرتے ہیں. ابھی جس طرح آپ نے بتایا کہ فی الوقت مارننگ شفٹ میں یہاں پر یہ سہولت دستیاب ہے, تو کس طرح مینیج کیا جاتا ہے؟ مثلا بچہ ایک آیا ہے لیکن ابھی اس کو ضرورت مزید کچھ دن رکھنا ضروری ہے, تو پھر کیسے مینیج کرتے ہیں آپ یہاں؟ بالکل, بیسیکلی مارننگ آورز میں جو 8 بجے سے 2 ہمارے پاس نرسنگ کا اویلیبل ہے, اس کے اندر ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم بیبیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں اور جو میکسیمم پاسبل ٹریٹمنٹ ہے وہ ادھر دیتے ہیں. مثال کے طور پر اس کو انکیوبیٹر میں رکھنا, درجہ حرارت پیدائش کے بعد بہت ضروری ہوتا ہے درجہ حرارت مینٹین کرنا. اور نمبر 2 پہ آکسیجن اور انیشیل بیسک ایمرجنسی ٹریٹمنٹ جو انجیکشن ہم نے دینے ہوتے ہیں. بعض بچے اس میں سے وہ ہوتے ہیں جن کو 2 3 4 گھنٹے کی شارٹ سٹے کی ضرورت ہوتی ہے, آکسیجن کے ساتھ بہتر ہو جاتے ہیں, نیلے ہوتے ہیں پیدائش پہ, آکسیجن کے ساتھ اسٹیبل ہو جاتے ہیں, ان کو ہم یہیں سے گھر روانہ کر دیتے ہیں. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو لانگ ٹرم 2 3 4 6 دن کی ایڈمیشن کی ضرورت پڑتی ہے, ان کو پھر ہم 2 بجے تک ریٹین کر کے تو اس کے بعد 1122 ایمرجنسی کے ذریعے ایمبولینس کے ذریعے ہم ان کو شفٹ کر دیتے ہیں عزیز بٹی DHQ ہاسپٹل میں, تو فردر مینجمنٹ وہاں پہ جا کے کروں گا. آخری سوال کہ اگر سٹاف کی کمی جو مزید ہے ابھی وہ پوری ہو جائے تو کیا یہ نرسری کی سہولت THQ میں 24 گھنٹے میسر ہو سکتی؟ جی بالکل ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ماشاء اللہ ڈاکٹرز سفیشینٹ ہیں, سارے ماشاء اللہ کوالیفائڈ ہیں, اور سیکنڈلی یہ کہ یہ بالکل اسی معیار پہ جس طرح DHQ ہاسپٹل میں چل رہا ہے. تو اگر یہ نرسنگ کی فیسلٹی بہتر ہیں, 2 3 چیزیں بیسک ہیں جو بیسک نیڈ ہے, جن کے بغیر کوئی بھی ICU نہیں چل سکتا. نرسری کو آپ سمپل کر دیں تو یوں کہہ لیں کہ بچوں کا ICU ہے, ٹھیک ہے جی. وہ ساری سہولیات جو آپ DHQs کے اندر اویلیبل ہیں یا سرکاری فوجی اداروں میں اویلیبل ہیں, ICUs میں, نرسریز میں, اگر وہ سہولیات یہاں پہ میسر ہو جائیں تو میں نہیں سمجھتا نرسری ہو یا ICU چلنا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے ضروری جو چیز ہے وہ بچوں کی سیکیورٹی ہے. گورنمنٹ ہاسپٹل ہوتے ہیں, رش والی جگہ ہوتی ہیں, آپ کو نہیں پتہ چلتا کون خاتون یا اٹینڈنٹ کس کے ساتھ آیا یا وہ کس کے ساتھ ہے. اور سب سے پہلے نمبر 1 سیکیورٹی ہے کہ آپ کے پاس گارڈ اویلیبل ہو جو وہاں پہ سچویشن کنٹرول کا ہینڈل کرنے کے لیے. اور نمبر 2 پہ نرسنگ ڈیفینیٹلی, ٹھیک ہے جی. اور نمبر 3 پہ وہ میڈیسن اور وہ اکوپمنٹ یا گیجٹری جو ICUs کے اندر اویلیبل ہے, ٹھیک ہے نا جی. یہ 2 3 فیسلٹیز ہیں جو بیسک نیڈ ہے. باقی چھوٹی موٹی امینڈمنٹس ڈے ٹو ڈے میں سمجھتا ہوں ہر بڑے اسپتال میں, ٹرشری کیئر ہاسپٹل یا جناح ہاسپٹل ہے, میو ہاسپٹل ہے, چلڈرن ہاسپٹل ہے, کچھ نیڈز ایسی ہیں جو ڈیلی گراس ٹریول پہ آپ کو چیزوں کی ایڈیشن ضرورت پڑتی رہتی ہے, وقت کے ساتھ ایڈ ہوتی چلی جاتی ہیں. لیکن جو بیسک نیسیسٹی ہے نمبر 1 اس میں سیکیورٹی, گارڈس کی اویلیبلٹی جی, نمبر 2 اسٹاف کی اویلیبلٹی, اور نمبر 3 پہ گیجٹس کی اویلیبلٹی. یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑا حساس نوعیت کا معاملہ ہے جہاں بچوں کو انتہائی نگہداشت میں تو رکھنا ہے, لیکن ان کی سیکیورٹی اور ان کی نگہداشت پر مامور عملے کے لیے آپ ایک لمحے کی لہجے کی بھی کوتاہی نہیں کر سکتے. جی بالکل. دیکھیں کہ انتہائی نگہداشت میں صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک انتہائی نگہداشت یونٹ لکھ کے تو اس کو چلا دیں اور باہر کو کم اسے کہیں سے فنکشنل کرنا بھی فنکشنل ہے. جو انتہائی نگہداشت کے ڈیکورم میں بیسک 5-7 چیزیں ہیں وہ آپ الٹیمیٹ گورنمنٹ جس طرح اویلیبل ہوتی جاتی ہے جس ہاسپٹل یا ادارے میں, وہاں پہ آپ دیکھیں ICUs بھی چل رہے ہیں, نرسز بھی چل رہی ہیں. ابھی میں نے راؤنڈ کیا MS صاحب کے ساتھ اور وہاں مجھے پتہ چلا کہ ماشاءاللہ اس نرسری میں جو ڈاکٹر صاحبہ مامور تھی وہ پیڈس کی FCPS ہیں.
جی بالکل، ڈاکٹر صاحبہ بھی نے بھی پیڈ میں کوالیفیکیشن اپنی کی ہوئی ہے اور باقی ڈاکٹرز بھی دیگر بھی اویلیبل ہیں. ہمارے پاس ڈاکٹرز کی کمی نہیں ہے. ہمیں صرف جو میں ریپیٹ کروں گا جو 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ الانگ ود میڈیکل آفیسرز، جو ایک میڈیکل آفیسر مارننگ کی شفٹ پہ، ایک ڈے کی شفٹ پہ، ایوننگ اینڈ نائٹ تینوں شفٹس پہ ایک میڈیکل آفیسر 3 اویلیبل ہوں جو اپنی 3 شفٹس پوری کریں. کیونکہ کنسلٹنٹس کی ایبسنس میں وہاں پہ جب ہم یہاں پہ او پی ڈی کر رہے ہیں یا ایوننگ ٹائم میں ہم یہاں سے 2 بجے گورنمنٹ کے ٹائم کے مطابق آف کر کے چلے جاتے ہیں، پیچھے کسی ایسے ڈاکٹر کا میڈیکل آفیسر کا اویلیبل ہونا جو ہمارے ساتھ لائزم آن میں ہو اور پیشنٹ مینیج کرے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو سیکیورٹی، میڈیکل آفیسرز، اسٹاف اینڈ گیجٹری، یہ 3-4 چیزیں بیسک ہیں جس سے ہم اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ناظرین، ابھی آپ اپنے موبائل کی سکرینز پر دیکھیں گے کیا خوبصورت خوشگل منظر ہے. میں نے راؤنڈ کیا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں بچوں کی نرسری کا، اور دست قدرت کا شاہکار ننھے مہمان کیا خوبصورتی سے ان کے چہروں پر جو رنگ اور نور تھا. اور وہاں میرے لیے خوشگوار حیرت یہ تھی کہ بچوں کی نگہداشت پر کوئی اور نہیں، ایک باقاعدہ کنسلٹنٹ چائلڈ اسپیشلسٹ موجود تھی. ناظرین، یہ وہ بھاری پتھر تھا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کھاریا کی نرسری کا کہ جس کو ہر کسی نے چوما اور چوم کر رکھ دیا، اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی. اور آج اگر ٹی ایچ کیو کی یہ نرسری ایکٹیو ہے تو اس کا سب سے بڑا کریڈٹ ایم ایس ڈاکٹر ظفر مہدی کو تو جاتا ہے، لیکن میرے ساتھ جو موجود ہیں ڈاکٹر مامون آفتاب، انہوں نے ڈاکٹر ظفر مہدی کے ویژن کے مطابق اس نرسری کو ایکٹیو کرنے کے لیے اپنا رول ادا کیا اور وسائل کی کمی کو آڑے آنے نہیں دیا. میں ان کو مخاطب کر کے کہنا چاہوں گا جو صرف تنقید کرنا چاہتے ہیں کہ تنقید کریں لیکن تعمیر کو مد نظر رکھ کر. یہ ادارے غیر کے نہیں، ہمارے اپنے ہیں، ان پر تنقید کریں، کھل کر کریں، لیکن مطمع نظر آپ کا تنقید برائے تنقید نہ ہو، تنقید برائے اصلاح ہو. پہلا قدم عبور کر لیا گیا ہے الحمدللہ. تحصیل بھر کے عام آدمی کے بچوں کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کھاریا کی نرسری ایکٹیو ہو چکی ہے. دعا ہے کہ جب عوامی نمائندے اپنے حصے کا کردار ادا کر کے ہسپتال میں سٹاف نرسز کی کمی کو پورا کر لیں گے تو پھر یہ سہولت ہمیں شام اور رات میں بھی میسر ہوگی. مجھے اجازت دیجیے اور اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. سلامت.